کہ فقہ حنفی کی کتابیں ضعیف احادیث سے بھری ہوئی ہیں، اور فقہ حنفی گویا ضعیف حدیثوں پر مبنی ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی، اور چنانچہ ہدایہ کی بعض احادیث کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر فقہ کی کتابوں سے حدیثیں جو دکھائی جاتی ہیں اور ان حدیثوں کا روایتاً ضعیف ہونا دکھایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ فقہ کی کتابوں میں جو احادیث ہوتی ہیں اس سلسلے میں علماء نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ضعیف حدیث پر اس مسئلے کا مدار رکھا ہو سکتا ہے کہ مصنف نے اپنے طور پر اس حدیث کو تائید کے لیے پیش کیا ہو، لیکن اس مسئلے کا مدار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر نہ رکھا ہو، اس کا امکان ہے۔ اور چنانچہ ایسی بہت سی روایتیں موجود ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال نہیں فرمایا ہے، امام صاحب نے کسی دوسری روایت سے استدلال فرمایا جو امام صاحب کے نزدیک صحیح تھی، لیکن مصنف نے تائید میں اس حدیث کو پیش کیا، اور اس حدیث پر بظاہر نظر آیا کہ اس حدیث پر ہی مسئلے کا مدار ہے، حالانکہ اس حدیث پر مسئلے کا مدار نہیں ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف حدیث سے استدلال کیا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل ابتدائی زمانے کے ہیں، یعنی ہمارے ائمہ حدیث سے بھی پہلے کے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ امام صاحب کی ولادت سن 80 ہجری کی ہے، تو امام صاحب علیہ الرحمہ کو جو روایتیں ملی ہیں وہ تابعین سے ملی ہیں یا تبع تابعین سے ملی ہیں، اور وہ زمانہ خیر القرون کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں کم واسطے ہیں، زیادہ سے ایک واسطے کی بھی حدیثیں موجود ہیں۔ امام صاحب کے اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک واسطہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا واسطہ، اس ایک واسطے کی حدیث بھی موجود، 2 واسطے کی حدیثیں موجود، 3 واسطے کی حدیثیں موجود ہیں، اور یہ جو ایک واسطہ ہے وہ صحابی کا ہے، 2 واسطے جہاں پر ہیں وہ صحابی اور تابعی کے ہیں، 3 واسطے جہاں پر ہیں وہاں پر بھی تابعی اور صحابی کے واسطے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے تبع تابعی اور صحابی کا واسطہ ہو، اور یہ تینوں زمانے خیر القرون کے ہیں۔ قرون مشہود رہا بالخیر، جس کی خیر پر ہونے کی اللہ کے نبی نے شہادت ارشاد فرمائی، اور ائمہ حدیث خود فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں ضعف راویوں میں کم تھا، تو امام صاحب علیہ الرحمہ کو جب روایتیں ملی تھیں تو اس وقت میں روات ضعیف نہیں تھے۔ اب امام صاحب علیہ الرحمہ کے بعد میں آنے والے راویوں میں سے کوئی راوی ضعیف نکلا، اب وہ کتابوں میں فقہ کی جو روایت موجود ہے وہ اس پوری سند کے ساتھ موجود ہے، اس پوری سند میں امام صاحب کے بعد کا کوئی راوی ضعیف آیا ہے، جس کی وجہ سے اب اس حدیث کے ضعیف ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ لیکن کیا مجھے بتائیے کہ جب امام صاحب علیہ الرحمہ نے اس حدیث سے استدلال کر کے مسئلہ مستنبط فرمایا تھا، اس وقت وہ حدیث ضعیف تھی؟ ہرگز نہیں، اس وقت وہ حدیث صحیح تھی۔ ضعف بات کے راوی کی وجہ سے آیا ہے، بات کے راوی کی وجہ سے اگر ضعف آیا تو امام صاحب کے مسلک پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ امام صاحب نے جس وقت میں مسئلے کا مدار رکھا تھا وہ ضعیف حدیث پر نہیں تھا بلکہ صحیح حدیث پر تھا۔ اس کی ایک مثال ہم عرض کرتے ہیں عام طور پہ کہ آپ کی محلے میں 4 گلیاں ہوں، 4 لائنیں ہوں، 4 کراس ہوں، 4 گلیوں میں پانی کی لائن پہنچ رہی ہے، پائپ لائن، ایک چوتھی گلی میں پانی گندا پہنچ رہا ہے، تو انہوں نے شور مچایا کہ ہماری پائپ لائن میں پانی گندا آ رہا ہے، پورے محلے میں انہوں نے شور مچا دیا، کہا بھائی پانی گندا آ رہا ہے، کوئی اس پانی کو استعمال نہ کرے۔ پہلی لائن والوں نے اور دوسری لائن والوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاں تو پانی بالکل پاک صاف آ رہا ہے، آپ چیک کیجئے آپ کی گلی میں کوئی گندگی داخل ہوئی ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ چیک کیا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ تیسری لائن کے بعد یا دوسری لائن کے بعد کسی جگہ پائپ پھوٹا ہوا ہے، اور وہاں سینیٹری کا پائپ جو ہے مل کر کے گندا پانی وہاں سے شامل ہو رہا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جب دوسری اور تیسری لائن کے بعد میں پائپ خراب ہو اور پانی خراب ہوا ہو تو وہ خراب مانا جائے گا یا اس سے پہلے کا پانی بھی خراب مانا جائے گا؟ ظاہر ہے اس سے پہلے کا پانی خراب نہیں مانا جائے گا، اس سے پہلے بالکل پانی پاک صاف ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی راوی ضعیف آیا ہے تو بعد میں ضعف آیا ہے، روایت بعد میں ضعیف ہوئی ہے، لیکن فقہ حنفی کا مدار جس وقت میں رکھا گیا تھا اس وقت وہ روایت ضعیف نہیں تھی بلکہ وہ روایت صحیح تھی۔
ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین